اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج الحمدللہ کئی سالوں کے وقفے کے بعد جامع مسجد فضل الہی میں نبی پاک کے ذکر و ثنا کی محفل میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس مسجد سے کئی یادیں ہماری وابستہ ہیں۔ عرصہ ہو گیا، مجھے یاد ہے اچھی طرح جب سن 2000 کی صدی بدل رہی تھی، گویا صدی بدل رہی تھی، تو ہم لوگوں نے یہاں بڑا بھرپور پروگرام کیا تھا۔ 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے قبل کئی بار آنا جانا ہوتا رہا، کئی یادیں وابستہ ہیں اس جامع مسجد سے۔ اللہ تعالیٰ مراتب بلند فرمائے۔ حضرت قبلہ حاجی شیخ منظور الہی صاحب کے، حاجی قبلہ شیخ محمد حسین صاحب کے، کہ ان بزرگوں کی محنتوں اور کاوشوں کا یہ نتیجہ، یہ مسجد ان کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی اس یادگار کو مزید پروان چڑھائے۔ بنانے والے اس مسجد کے بانی حاجی فضل الہی صاحب، اللہ اکبر، اور ماشاءاللہ حاجی شیخ طارق مسعود صاحب اور ان کے برادران اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سرکار کی ذکر و ثنا کی محفلوں کو ترویج دے رہے ہیں۔ یہ کیا ترویج دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کرم کیا ہوا ہے کہ ان کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں گزرا، آج کی اس بابرکت محفل کا ایصال ثواب جو ہے وہ حاجی مظفر حسین صاحب المعروف حاجی اللہ رکھا اور بھائی حماد شہید، ان کے ایصال ثواب کی محفل کے لیے ہم حاضر ہوئے تھے۔ حماد بھائی کے ایصال ثواب کی بھی محفل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرمائے اور نیک لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ حافظ عبدالواحد صاحب ماشاءاللہ کافی دنوں سے تہودو میں رہے اس محفل کے لیے، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، رش کافی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسجد میں رش کافی ہے، اور اٹھ کے آنے میں اور جانے میں ذرا الجھن کا بھی امکان ہے۔ الحمدللہ ہر محفل میں جاتے ہیں تو خدمت نظرانہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، لیکن آج آپ حضرات اسی طرح سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں۔ نظرانے کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی الجھن نہیں، بھائی شیخ طارق مسعود صاحب ہیں، ان سے نمٹ لیں گے ہم لوگ، حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے نمٹ لیں گے، لیکن آپ حضرات سکون و اطمینان سے تشریف رکھیں۔ اور بابا جی آپ ایک مرتبہ چھڑکاؤ کر لیں، جتنا بھی کرنا ہے نا ایک مرتبہ چھڑکاؤ کر لیں، اس لیے کہ جگہ نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی گزریں گے لوگوں کو الجھن ہوگی۔ آپ چھڑکاؤ کر لیں سرکار، بسم اللہ۔ میں لوگوں کی خدمت کے لیے عرض کر رہا ہوں سرکار، آپ چھڑکاؤ کر لیجئے، ایک مرتبہ کر لیجئے، بس پھر ایک جگہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ الجھن ہو رہی ہے، مجھے پڑھنے میں الجھن ہوگی، لوگوں کو سننے میں تکلیف ہوگی، میں نظرانے سے روک رہا ہوں حضرت، تو آپ پانی کے لیے کہہ رہے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کر لیجئے۔ آپ حضور کی محفل کو خوشبو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کا تو جزا اور اجر آپ کو عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے سرکار؟ کوئی شخص نظرانہ دینے کے لیے اٹھنے کی کوشش نہ کرے یہاں تک آنے کی، سکون و اطمینان کے ساتھ آپ تشریف رکھیں، اس لیے کہ رش کافی ہے۔ رش اگر نہ ہوتا تو ہمیں کیا ہے بابا، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کوئی شخص قریب آ کے خدمت کرے۔ بہرحال میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات باوجہ بلند اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ حضرات
ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضور قبلہ صاحبزادہ جمیل الرحمن صاحب جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں۔ بزرگوں میں ہمارے قبلہ علامہ محمد اقبال رضوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اپنے بزرگوں کا میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسن بھائی حافظ محمد حسن نے مجھے حکم دیا کہ بھیا آپ نے آغاز کرنا ہے وہ بلبل والی حمد سے، تو حمد باری تعالیٰ کے اشعار میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات سرکار کی بارگاہ پہ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیجئے۔ پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، میرے مولا پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موج نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو۔ حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے شاعر۔ اب تراکیب و اسلوب اپنے مختلف تراکیب اختیار کی ہیں حمد باری تعالیٰ بیان کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف بیان کرنے کے لیے حمد اس طرح کہتا ہے شاعر، کہا کہ وہ نیتوں میں چھپے، وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، وہ نیتوں میں چھپے خیر و شر کو تولتا ہے، قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے، قریب رہتا ہے ساز نفس میں بولتا ہے۔ جمال ہم کو دکھاتا ہے اجلی صبحوں کے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے، وہی جو آنکھ کٹوری میں نیند گھولتا ہے۔ بلبل بلبل ٹوٹی پروانہ، بلبل ٹوٹی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، دیوانہ دیوانہ۔ بلبل تو تھی پروانہ، ہر ایک اس کا دیوانہ، مور چکور کا جانانا، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ لا
لا الہ الا اللہ. کیوں خوف کسی سے کھاتا ہے، مشکل میں کیوں گھبراتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے. پڑھ لا الہ لا الہ حمد باری تعالیٰ کے اشعار. میں نے کچھ پنجابی کے اشعار بھی نوٹ کیے تھے. اور نوٹ کیے تھے سے مراد یہ ہے کہ ناتخواں ساتھیوں سے سن کے نوٹ کیے تھے. سچی بات ہے، کوئی یہ تو نہیں کہ میں شاعر ہوں، ایسا نہیں ہے. میں نے اپنے ناتخواں ساتھیوں سے سن کے یہ اشعار نوٹ کیے تھے، اور ابتدا اسی مسجد فضل الہی سے کی تھی. مجھے یاد ہے جامع مسجد فضل الہی میں یہ اشعار سب سے پہلے میں نے پڑھے تھے. ٹھیک ہے حضور؟ تو آج قبلہ شہریار قدوسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہاں حاجی قادری صاحب قبلہ ثناء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھی طریقے سے مجھے یاد ہے اسی جگہ اسی مقام پر ان اشعار کی میں نے ابتدا کی تھی. کسی نے فرمائش تو نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ان پنجابی دو شعر سن لیجیے آپ. دو پنجابی کے اشعار حمد باری تعالیٰ کے ضمن میں. کہتا ہے شاعر کہ ایک کلمہ ہے ذات الہی دا، ایک کلمہ ہے ذات الہی دا، ایک کلمہ ہے ذات الہی دا، ہو یا دس آمدنی ماہی دا، ہو یا دس آمدنی. ایک کلمہ ہے ذات الہی دا، ہو یا دس آمدنی ماہی دا، انہوں ہر دم پڑھنا چاہیدہ. لا الہ لا الہ. اور کلمہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے کہنے کے بعد میں نے کہا تو نہیں ہے نا کہ مل کے پڑھیں، اور ویسے میری عادت بھی نہیں ہے کہ مل کے پڑھیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مل کے پڑھے یا جس کا ایمان ہے وہی پڑھے، بے ایمان نہ پڑھے. میں نے کبھی نہیں کہا. مرضی ہے، اب ظاہر ہے آپ لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. پڑھنا ہے تو پڑھیں، نہ پڑھنا نہ پڑھیں. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن میرے کہے بغیر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہ ایک اور شعر سماعت کر لیجیے، یہ بھی کلمے کے ضمن میں. کلمے کے ضمن میں شاعر کیسا ہے؟ کلمے کے ضمن میں پنجابی شاعر نے کہا کہ ایک کلمہ جس پڑھیا او تر جاوے گا، اس کلمے نو جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے مرن ویلے کم. جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، یہ قبر تیری چمکاوے گا. پڑھ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ. سانسوں کی تکرار میں اللہ. حمد باری تعالیٰ
حمد باری تعالیٰ یہ ذکر کے ضمن میں پڑھا کرتا ہوں. حسن بھائی نے تو حافظ حسن نے تو مجھے کہا تھا بھیا چڑیوں والی حمد پڑھنی ہے آپ نے, بلبل معاف کیجیے گا, بلبل والی حمد پڑھنی ہے. میں نے آغاز تو کر دیا, اس گرا کے لیے حکم نہیں دیا تھا, نہ کسی نے فرمائش کی ہے, لیکن جب بھی میں ذکر کے اشعار پڑھوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وقت ہو تو یہ گرا ضرور پڑھوں. تو آج چونکہ ہاں کئی گرے ہیں کہتا ہے شاعر کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ. حافظ محمد منشا یہ ہمارے ساتھی ہیں, عام طور پر ہمارے ساتھ ہی آتے ہیں محفل میں. آج خدا جانے کہیں رش میں پھنس گئی یا کیا ہو گیا, بہرحال ان کو ذرا سا آپ راستہ دے دیجئے. بہت شکریہ آپ کا. اور بھائی جان تیزی سے آپ آ جائیں, اس لیے کہ ہم نے نظرانے والوں پہ بھی پابندی لگائی ہے, لیکن آپ کو خصوصی اجازت دی ہے آنے کی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. حمد باری تعالیٰ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ, سانسوں کی تکرار میں اللہ, روح کے نازک تار میں اللہ, پھولوں کی مہکار میں اللہ, غنچے میں اور خار میں, غنچے میں اور خار میں, چڑیوں کی چہکار میں اللہ, چڑیوں کی چہکار میں, گلشن میں گلزار میں اللہ, گلشن میں گلزار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں اللہ, چمن میں لالا زار میں, دریاؤں کی دھار میں اللہ, صحرا میں کوثار میں اللہ, چوٹی پر اور غار میں اللہ, مسجد میں بازار میں اللہ, گنبد میں مینار میں اللہ, مومن کی تلوار میں اللہ, غازی کی للکار میں اللہ, مقتل میں اور دار میں اللہ, کٹیا میں دربار میں اللہ, کٹیا میں دربار میں اللہ, عشق میں اللہ, پیار میں اللہ, عاشق دیکھے یار میں اللہ, عاشق دیکھے یار میں اللہ, پتوں میں اشجار میں اللہ, روحوں کے اقرار میں اللہ, سوچوں کے انبار میں اللہ, اپنوں میں اغیار میں اللہ, حیدر کے اقرار میں اللہ, حبشی کے انکار میں اللہ, قرآن کے انوار میں اللہ, سب کے استغفار میں اللہ, پوچھا ہو بازار میں اللہ, مدنی کے دربار میں اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد باری تعالیٰ کے اشعار میں